اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن جاہد فجاہد لنفسہ، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، فجاہد لنفسہ، وہ اپنے فائدے کے لیے، اور اس کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی اپنی روش میں چلتی رہتی ہے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے زندگی ان کی بھی بیت جاتی ہے، اور جو محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں زندگی ان کی بھی بیت جاتی ہے۔ مشکلات ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، وہ بادشاہ ہو یا فقیر، زندگی کی کسی شعبے میں ہو، صحت اور بیماری، تنگی اور فراخی، مشکلات اور آسانیاں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ کسی ایک طبقے یا ایک فرد کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہ بہرحال زندگی کے نشیب و فراز سے ہر فرد کو گزرنا ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں صحیح ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے، اور ایمان وہ کامل ہوتا ہے جو بندے کو مجاہدے پہ مجبور کر دے۔ یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے جو بندے کو استعداد کار عطا کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر آیا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہوگی، یعنی ایمان کی خصوصیت ہے کہ وہ عمل صالح پہ بندے کو مجبور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ صحیح عقیدہ بھی نصیب ہو، اور قوت کار نصیب ہو، اور بندہ زندگی میں دین کی بھلائی کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے، دوسروں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ظلم و جور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کر سکے، مقابلہ کر سکے، کوشش کر سکے، کم از کم اس کا ارادہ تو ہو، اس کے لیے تیاری تو ہو۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کا اجتماع اس دفعہ، اس بڑے اجتماع میں نے خاص طور پر رکھوایا ہے کہ بندے کو یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم بہت مجاہدہ کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، دین کی خاطر، بھلائی کی خاطر، نیکی کی خاطر، تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مثالی زندگیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں، جن کا دن گھوڑے کی پشت پر شمشیر زنی کرتے ہوئے گزرتا تو رات جائے نماز پہ بسر ہوتی تھی۔ یعنی جس قدر دنیاوی مجاہدہ یا محنت یا جہاد یا غزوات یا کاروبار یا تجارت ہوتی تھی، اس سے زیادہ عبادت، ذکر اذکار اور وہ بھی ہوتے تھے۔
تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم ایک پہلو چھوڑ دیں اور ایک پہلو پہ بہت زیادہ توجہ دیں۔ اسی طرح بعض حضرات عبادات میں لگے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ساری زندگی عبادات میں بسر کر جاتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچے پالنے کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے محنت کرنا، روزی کمانا، یہ تو ایک روٹین ورک ہے، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ کام تو وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے، انسانیت کو پہنچے، مسلمانوں کو پہنچے، قوم کو، ملک کو فائدہ پہنچے۔ وہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو، تھوڑا ہو، لیکن کچھ تو بندہ کسی دوسرے کے لیے کرے۔ چونکہ اپنی ذات کے لیے کرنا تو ایک مجبوری ہے، ایک روٹین ورک ہے۔ جانور بھی بچے پالتا ہے، پرندے بھی بچے پالتے ہیں اور اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، تحفظ جتنا ان کے سے ممکن ہوتا ہے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں جوان کرتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے زندگی بسر ہو جائے تو قرآن حکیم نے بھی اسے کہا ہے کہ ایسے لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں کہ انہوں نے دین کو، انسانیت کو، اللہ کی مخلوق کو کچھ نہیں دیا، محض اپنے بچے پالے اور دنیا سے چلے گئے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کی ڈور کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، اس کی میعاد کسی سانس پہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو آدمی کا ارادہ خلوص پختہ ہونا چاہیے، پکا، اور اس کے ساتھ جس طرح ایک خصوصیت ہے، الحمدللہ بہت وسیع جماعت ہے، لیکن اس میں آپ کی تعداد مٹھی بھر ہے، کوئی نسبت نہیں بنتی، اس لیے کہ آپ خود کو جسمانی طور پر بھی فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں دین کے لیے، بھلائی کے لیے، کام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی ذاتی مصروفیات، اپنی ذاتی زندگی، اپنے گھریلو اخراجات وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذکر اذکار میں، مراقبات میں بھی آپ دوسروں سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ ان سے آگے ہونا چاہیے۔ تو آپ کا یہ اجتماع، اس اجتماع میں ایک ہفتہ رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ کلاسیں اٹینڈ کریں، کچھ کورسز آپ پڑھ لیں، کچھ طریقے سیکھ لیں، اور کچھ مجاہدہ ذکر میں بھی صبح شام دن کے اذکار میں کچھ مراقبات بھی، یعنی زندگی مکمل طور پر آگے بڑھے، اس کا کوئی ایک پہلو آگے رہ جائے اور دوسرا پیچھے رہ جائے تو پھر ایک طرف سے کمی رہے گی، تو پھر بات وہی ہے، کوئی ایک طرف آگے نکل گیا، کوئی دوسری طرف آگے نکل گیا، تو وہ تو مزے کی بات نہیں ہے۔ بات مزے کی یہ ہے کہ ہمہ پہلو ترقی نصیب ہو، اللہ کریم آپ کو ہمت دے، صحت دے، خلوص دے، اور آپ کی کوششیں قبول فرمائے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو تو کسی بات کی وضاحت درکار ہو، کچھ پوچھنا چاہے، جو عام کھلی مجلس ہے، ملنے کی بات ہے، کوئی جلسہ تو ہے نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کام کرنے آسان نہیں ہوتے، مشکلات ہوتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے مشکلات، اور برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے بھروسے پہ چلتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکلیں مشکل نہیں رہتی۔ اللہ کریم ہمت بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں، قوت برداشت بھی دیتے ہیں، اور مشکلیں از خود آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن مشکلات کا نہ آنا تو یہ تو عجیب سی بات ہے، بندے کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے لیے کوئی مشکل ہوگی ہی نہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک وجود ہے، اور اس کی ذات اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کے مطابق
اس پر مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ خلوص کے ساتھ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، یہ حقائق دوسروں تک پہنچانے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا، یہ سعادت ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی کو توفیق دے دے۔ تو الحمدللہ آپ نے اس ہفتے میں ماشاءاللہ بہت کچھ گین کیا ہوگا، بہت کچھ سمجھا ہوگا، بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہر پہلو سے تاکہ زندگی آگے بڑھتی رہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ہر شعبے میں دوسروں سے آگے رکھے، سبقت دے، اور اپنی رضا اور اپنا قرب نصیب کرے۔ ہاں جی، کوئی آپ کی بات، کوئی آپ کا مسئلہ؟ صلاح الدین بھائی، سب ٹھیک جا رہا ہے؟ کیسا رہا آپ کا؟ یہ ہفتہ اسی لیے تھا کہ یہ پہلو جو ہے یہ بھی آگے بڑھتا رہے۔ چلو ماشاءاللہ، الحمدللہ، خیر۔ اچھا بھائی، پھر دعا کر لو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا بعد ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا ودنیانا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمۃ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔